والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ آپ کے ادارے کا نام ہے ہائر ایجوکیشن، بہت اعلیٰ درجے کی تعلیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور آدم علیہ السلام کا تقابل فرمایا، آدم علیہ السلام کی وجہ فضیلت علم بنی، وعلم آدم الاسماء کلہا، پہلے ان کو علم دے دیا، پھر فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اب مجھے بتاؤ۔ وہ کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ نے بتایا، اس سے زیادہ تو ہم جانتے نہیں۔ فقال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو اللہ نے کہا آدم آپ بتائیں، تو آدم کو تو اللہ نے پہلے بتا دیا تھا۔ تو اس پر جب آدم علیہ السلام نے فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لکم، جب اللہ تعالیٰ نے کہ علم دیے ہوئے علم کے ساتھ انہوں نے بتا دیا، تو اللہ نے کہا فرشتوں سے میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، لیکن چونکہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے تو جیسے ہم پیپر لیتے ہیں تو سادہ بات کو تھوڑا سا بل دے دیتے ہیں بچے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو اس میں تھوڑی پیچیدگی ڈال دیتا ہے ایگزامینر اس کی قابلیت کو پرکھنے کے لیے۔ سیدھا راستہ ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، دنیا مختصر ٹرانزٹ ہوم ہے، چلے جانا ہے۔ تو میں یہاں اسلام آباد کل آیا، آج میری واپسی ہے، یہاں موسم گرم ہے، سرد ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے کھانا اچھا ملے، گرم نرم ٹھنڈا ملے، معمولی سا مسئلہ ہے، رہنے کو کمرہ مل گیا، اچھا ملا، درمیانہ ملا، معمولی سا مسئلہ ہے کہ دماغ میں یہ بات فٹ ہے کہ ایک دن کے لیے آیا ہوں اور آج ابھی آپ کے بیان کے بعد واپسی، اور موت کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، لہذا وہاں کی ہم نے تیاری کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، آسان سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیپر لینے کے لیے ایک نیگیٹو پاور کھڑی کر دی، شیطان۔ اور ہمارے اور جانوروں میں یہ فرق ہے کہ جانوروں میں نیگیٹو کوئی نہیں، پازیٹیو ہے، یعنی نیگیٹو کوئی نہیں، اس مراد یہ ہے کہ ان کے اندر غلط علم جاتا ہی نہیں، وہ غلط علم حاصل کر سکتے ہی نہیں، ان کے اندر صحیح علم ہی جاتا ہے، ضروریات زندگی کیسے پوری کرنی ہے کہیں سے نہیں سیکھتے۔ ہم دیہات میں دیکھتے ہیں، ہمارے اپنے بھی جانور ہیں، بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے اور سیدھا ماں کے تھنوں پہ چلا جاتا۔ انسان کا بچہ کتنی دیر کے بعد جا کر ماں کو پہچانتا، اس کو ایک مدت لگ جاتی ماں کو پہچاننے میں، کیسے کھانا ہے اس کو ایک مدت لگتی ہے، لیکن یہ آنکھوں دیکھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بکری کو دیکھا، میں نکلا گھر کے سے باہر تو بکری نے بچے دیے تھے تو ویسے ہی پڑے ہوئے تھے، انہوں میں جو جلدی اٹھا اس نے بھاگ کے جا کے ماں کے تھنوں کو منہ ڈال دیا۔ تو وہ صحیح علم ان کے اندر اللہ ڈالتا ہے، غلط ان کے اندر جاتا ہی نہیں، اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہم بھینس کو گوشت کھلانا چاہیں وہ مر جائے گی، بھوکی گوشت نہیں کھائے گی۔ شیر کو گھاس کھلانا چاہیں اس کو مار مار کے کمر توڑ دیں وہ نہیں کھائے گا، لیکن ہم اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ شوگر والے مریض ڈاکٹر صاحب ہو یا ہائر ایجوکیشن کا ہو یا ہمارے مدرسے کو، اس کے سامنے مٹھائی رکھ کے تجربہ کر، وہ ضرور کھائے گا اور اپنے آپ کو لیکچر دے گا آج ادھی گولی بات کھا لوں گا۔ انسان اپنے علم کے خلاف بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ جھوٹ ایک لعنت ہے، اس کا مذہب سے تعلق ہی کوئی نہیں، انسانیت سے تعلق، عالمی انسانیت کے قانون میں جھوٹ ایک لعنت بولتا ہے، سچائی ایک عزت ہے بولتا ہے۔ اپنے رومن امپائر کے بادشاہ کیسر کو خط بھیجا ایمان لانے کے لیے، تو وہ آیا ہوا تھا بیت المقدس، تو اس نے پوچھا یہاں کوئی عرب قافلہ آیا ہوا ہے؟ ان کا جی ہاں جی آیا ہوا ہے، اس کو بلاؤ ان کو۔
وہ آ گیا تو کہنے لگا تم میں اس کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، کہا میں ہوں۔ کہا آگے آ جاؤ، دیکھو سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ تو ابو سفیان ابھی کافر، اور اتنے بڑے کافر ہیں کہ سب سے زیادہ کوشش کرنے والوں میں ہے کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیا جائے، اتنا بڑا کفر ہے۔ اور کہتے ہیں اگر جھوٹ بولنا عیب نہ ہوتا تو اس دن میں جھوٹ بول جاتا۔ کفر جیسا عیب ساتھ لیے ہوئے ہیں، بت پرستی جیسا عیب ساتھ لیے ہوئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اگر جھوٹ بولنا عیب نہ ہوتا تو آج میں ضرور جھوٹ بولتا، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حجاج بن یوسف کوئی اچھا کردار نہیں ہماری تاریخ کا۔ ایک دن اپنے ایک مشیر سے کہنے لگا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا اگر میں نے بھی تمہیں بتایا تو تم مجھے بھی قتل کر دے، مجھے بھی نہیں چھوڑے۔ کہنے نہیں کچھ نہیں کہتا، بتاؤ کیا کہتے؟ تو شروع ہو گیا، انہیں ساری دفعات گنا دی، لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، سنتا رہا۔ اس میں ایک بات آئی کہ بہت جھوٹا آدمی ہے۔ جب اس کے سارے دفعات ختم ہوئے تو کہنے لگا دیکھو جو کچھ تم نے سنایا ہے نا لوگوں کے بارے میں سب ٹھیک ہے، میں ایسا ہی ہوں، لیکن ایک بات غلط، جب سے میری زبان نے بولنا سیکھا ہے میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، جب سے میری زبان نے بولنا سیکھا میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ تو انسان کو اللہ نے اپنے علم کے خلاف کرنے کی بھی طاقت دی ہے اور اپنے علم کے مطابق کرنے کی بھی طاقت دی ہے۔ اس کے علاوہ مخلوق کا علم ایک تو بے خطا ہے، ایک علم کے خلاف کرتے نہیں۔ امی اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پتہ نہیں کب سے سنتے ہیں، میں سناتا بھی رہتا ہوں۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم کینیا میں تھے، ہماری جماعت پچھلے سال، تو ہمیں وہاں کا جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے مسائے مارا، ہم وہاں گئے ایک دن کے لیے بھی، چلو اللہ کی مخلوق دیکھیں۔ صبح ایک ٹرپ ہم نے شام کو لگایا، ایک صبح لگایا۔ صبح جب ہم چل رہے تھے تو میں نے گدھ اور عقاب دونوں دیکھے ایک ہی جگہ پر، ایک طرف گدھ تھا ایک طرف عقاب تھا، یہ بالکل میری آنکھوں کے سامنے۔ تو ایک مردار پنجر پڑا ہوا تھا، گدھ اس کو نوچ رہا تھا، اور عقاب تازہ گوشت سے ناشتہ کر رہا تھا، دونوں ناشتہ کر رہے تھے، لیکن وہ ایک بدبودار متعفن جسم پہ گرا پڑا تھا گدھ، اور عقاب اس کے پاس ہی ہے، لیکن وہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا تھا، اس کا ہڈیاں تھیں، وہ اس کو نوچ نوچ کے کھا رہا تھا کہ وہ تیرا جہان ہے یہ میرا جہان ہے۔ تو انسان کے علاوہ ساری مخلوق صحیح علم حاصل کرتی ہے، اپنے علم کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اس کے خلاف نہیں کرتے۔ انسان چونکہ ٹیسٹ میں ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کیا کر کے آتے ہو، عمل بنا کے آتے ہو یا بگاڑ کے آتے ہو، یہ امتحان۔ اس لیے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے تمہارے اندر اچھائی کو بھی ڈال دی ہے اور برائی کو بھی ڈال دی ہے۔ تو برائی کا ایک پیمانہ ہے کہ عمل غلط ہے، علم ٹھیک ہے، یہ بہت ہلکا سا کام ہے۔ خوفناک مسئلہ تب بنتا ہے جب پیچھے علم غلط ہو جائے، پیچھے جو فیڈ بیک آ رہا ہے وہی غلط آ رہا ہے، تو اس قوم کو یا اس مرد کو یا اس عورت کو واپس لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں پیچھے کمپیوٹر میں فیڈ ہے کہ سچ ہی اصل ہے، زبان جھوٹ بول رہی، یہاں کمپیوٹر میں چلا گیا جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا، آپ کا سارا معاشرہ کہتا ہے، آپ کے ایجوکیشن والے کہتے ہوں گے جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا، خود آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے کتنی دفعہ اس چیز کو آزماتے ہو گے کہ جھوٹ کیا کریں پہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو اب پیچھے علم غلط چلا گیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اس معاشرے کو یا اس فرد کو واپس لانے کے لیے بڑی محنت درکار ہے، جان جوکھوں کی محنت درکار۔ یہ قانون پاس کرنے سے نہیں ہوگا، یہ نسلیں کھپتی ہیں تب جا کر علم اپنی صحیح بنیادوں پر آتا ہے۔
پیسے کے بغیر کام نہیں چلتا، ایک فیڈ ہو گیا تو وہ مٹ گیا کہ سارے کام تو اللہ بناتا ہے، اور اس کی مان کے چلو تو یہ جہان بھی بناتا ہے، وہ جہان بھی بناتا ہے، تو یہ مٹ گیا، ایک غلط فیڈ ہو گیا، پیسے کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا۔ لہذا اب اس کو مٹا کر یہ لکھنا کہ اللہ ہی سارے کام بناتا ہے، یہ بڑا محنت طلب کام۔ تو اللہ نے ہمارے اندر دو کنیکشن ڈال دیے، فجورہا و تقواہا، اچھائی کا بھی برائی کا بھی۔ آگے دو دائی کھڑے کر دی، ایک طرف انبیاء ہیں، ایک طرف شیطان ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں حالات سے ڈراتا ہے اور غلط راہوں کی دعوت دیتا ہے۔ اور اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ میں سلامتی کے گھر کی دعوت دیتا ہے۔ تو دو داعی ہیں، ایک کے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، دوسری طرف شیاطینوں کا شیطان ابلیس کھڑا ہوا ہے۔ ایک کی دعوت باطل کی ہے، ان کی دعوت حق کی ہے۔ اگر اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے فیصلے کی، یہ فیصلہ کرتا ہے، پھر جیسے دو تار اندر ڈالے، دو راستے ڈالے، فَهَدَيْنَ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے کو اللہ نے لفظ استعمال کیا نجد۔ نجد اونچے ٹیلے کو کہتے ہیں، اونچے ٹیلے کو۔ ہم نے تمہیں دو ٹیلے دکھا دیے۔ یہ دو ٹیلے کیوں فرمایا ہے کہ اونچا ٹیلا، پہاڑ، پہاڑی کمزور نظر والے کو بھی نظر آ جاتا ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے۔ چھوٹی چیز کمزور نظر والے کو نظر نہیں آتی ہے۔ تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں باطل بھی اتنا واضح کر کے دے دیا ہے اور حق بھی اتنا واضح کر کے دے دیا ہے کہ جیسے ٹیلا نظر آتا ہے ایسے ہی حق نظر آتا ہے، جیسے ٹیلا نظر آتا ہے ایسے ہی باطل نظر آتا ہے۔ اب تم چلو۔ تو بھائیو بہنوں، اس مختصر زندگی میں کامیاب وہ ہے جو اللہ کو راضی کر لے۔ صحیح علم کیا ہے؟ جس نے اللہ کو راضی کر لے۔ افلاح، کامیاب، یہ قرآن میں 4 دفعہ آیا ہے۔ چلو، ایک دفعہ شیطان کی ترجمانی ہے اور شیطانی ذہن کی ترجمانی ہے، اور 3 دفعہ رحمان کی ترجمانی ہے اور رحمانی ذہن کی ترجمانی ہے۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں میں مقابلہ ہو رہا ہے، تو وہاں فرعون ہی کہتے ہیں قد افلح من استعلا۔ یہ ساری دنیا کے غلط ذہنوں میں جو غلط کامیابی کا مفہوم ہے اس کی تعبیر ہے قیامت۔ قد افلح اليوم من استعلا، جو دنیا میں اونچا ہوگا وہی کامیاب ہے۔ اس وقت ایک پریپ کے بچے سے لے کر اور 10 PhD کرنے والا اسی ٹریک پہ جا، ماں باپ اسی ٹریک پہ چلے آ رہے ہیں۔ میں جب چھوٹا تھا تو میرے والد اور والدہ مجھے کہتے پتر تینوں ڈاکٹر بنا ہونا ہے۔ کیوں بنا ہونا ہے؟ مجھے میری یادداشت میں مجھے یاد نہیں کہ کبھی دونوں نے یہ کہا ہو کہ بیٹا تو غریبوں کا علاج کرے گا، ان کی دعائیں لے گا، اور کا کسی ضرورت مند کی بدنی خدمت کر دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کہ یا رسول اللہ یہ بھی نہ کر سکے پھر کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کسی کو اچھا بول ہی بول دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کہ یا رسول اللہ یہ بھی نہ کر سکے، بڑا تکڑا ہی پچھڑ والا، یا رسول اللہ یہ بھی نہ کر سکے، تو آپ نے فرمایا پھر آخری درجے یہ کہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یمسک عن الشر، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ زکوٰۃ فرض نہیں ہے نا، تو بھی اللہ کے نام پہ دیا کریں۔ روزانہ صدقہ نکالا کریں۔ آپ سے کہتے ہیں 1 روپیہ نکال دیں، 10 روپے نکال دیں، بلائیں باہر کھڑی ہو جائیں۔ بلاؤں کو اللہ ٹال دیتا ہے۔ الصدقۃ ترد البلا، یہ کالا بکرا نہیں ہوتا صدقہ۔ صدقہ کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا، زکوٰۃ کے علاوہ، یہ صدقہ ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو پاک دامن رہتے ہیں، بدکار نہیں ہوتے، فحاشی کے رسیہ نہیں ہوتے، بلکہ پاک دامن رہتے ہیں۔ ایک یہ اللہ نے ہماری صفت رکھی کامیاب ہونے کے لیے۔
جو والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں کی میں خیانت نہیں کرتے، اپنے وعدے کو وفا کرتے ہیں، وعدے میں وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں پر، اللہ نے نماز کو 2 دفعہ، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز آئی، والذین هم عن اللغو معرضون، گناہوں سے دور رہتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، جو پاک دامن رہتے ہیں، بدکاری کی طرف نہیں جاتے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنے عہد و پیمان اور امانت کو پورا کرتے ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، پھر آخر میں کہا اور جو نمازوں کو پابندی سے پڑھتے ہیں، اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ ہیں وہ جو جنت الفردوس کے مالک ہوں گے۔ تو میرے بھائی بہنوں، 3 کامیابی کے مفہوم اللہ نے اپنی طرف منسوب کیے ہیں، وہ آپ کو بتا دیے، ایک شیطان کی طرف منسوب ہے، وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ ہم اپنی ذات سے ابتدا کریں کہ میں اپنی بنیاد ٹھیک کروں، آگے اپنے بچوں کو اس بنیاد پر لائیں، اپنی نسل کو، آپ میں جو پڑھانے والے ہیں اپنے بچوں کا یہ ذہن بنائیں کہ ہماری کامیابی کی بنیاد ہمارے اندر ہے، باہر نہیں ہے، ہمارے اندر ہے، کہ ہم اللہ اس کے رسول کی خوبصورت پاکیزہ زندگی کو اپنانے والے بن جائیں تو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ نے اس کے لیے ہمیں ایک پیکر دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چونکہ براہ راست کتاب کو سمجھنا شخصیت کے بغیر مشکل ہے، تو اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان اور قرآن اور ہمارے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کو باقی رکھا۔ آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کی تعلیمات باقی، آپ کی زندگی باقی، آپ کی ہر ادا باقی۔ واحد نبی ہیں جن کی پیدائش سے لے کر وفات تک زندگی کی ہر ادا محفوظ، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے، سبحان، صرف جملے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی خود بائبل تبدیل ہو گئی، زبور مٹ گئی، اور تورات چند اور باقی رہ گئی، لیکن میرے نبی نے عمل بولتے جو عمل کیا وہ بھی محفوظ، میرے نبی نے حضرت علی کو ایک حدیث سنائی اور کھجور کھلائی، پانی پلایا۔ آپ نے اپنے بیٹے حسن کو حدیث سنائی، کھجور کھلائی۔ اپنے بیٹے عبداللہ کو وہ حدیث سنائی، کھجور کھلائی، پانی پلایا۔ ٹھیک، چلتے 1980 میں جب مجھے یہ حدیث سنائی تو کھجور پلایا، حدیث موقع دیا، پلایا، میرے اپنے حبیب کی اداؤں کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا۔ ایسے ایک حدیث مسلسل بالمصافحہ ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصافحہ کیا اللہ کے نبی کا، اور ایک بات فرمائی۔ پھر یہ مصافحہ حضرت انس سے ان کے شاگردوں کو چلا، ان کے شاگردوں سے ان کے شاگردوں، جب میرے استاد نے مجھے حدیث سنائی تو مصافحہ کی اور حدیث سنائی۔ میرے نبی کی اللہ نے اداؤں کو یوں ہم تک پہنچایا ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ایک ٹہنی پکڑی اور اس کو یوں ہلایا، خزاں کا موسم تھا، پتے جھڑ گئے، تو آپ نے کہا اپنے شاگرد سے، تم نے پوچھا نہیں میں نے یہ ٹہنی کیوں ہلائی؟ کہا جی مجھے تو پتہ نہیں آپ نے کیوں ہلائی، آپ بتا دیں۔ فرمایا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا تو انہوں نے ایک درخت کی ٹہنی خزاں کے موسم میں پکڑ کے ایسے ہلائی تو اس کے پتے جھڑ گئے۔ تو پھر مجھ سے کہا سلمان تم نے مجھ سے پوچھا نہیں میں نے ٹہنی کیوں ہلائی؟ کہ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما دیں۔ تو آپ نے کہا سلمان جب کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھتا ہے فرض تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے اس ٹہنی کے پتے گر کے جھڑ گئے، ایسے اس کے گناہ گرتے۔ تو اس طرح میرے نبی کے بول کے ساتھ آپ کا فزیکل عمل بھی ہم تک شفٹ ہوا، منتقل ہوا، اور آپ کی زندگی کی ہر ادا اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی ہے اور اپنے نام کا حصہ بنا دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ توحید کا ایسا حصہ بنایا
کہ اب یہ یہاں سے نکل ہی نہیں سکتا، ہر نبی کا نام لگ کے چلا گیا، لیکن آپ کا نام جوڑ کے ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا کہ اب قیامت تک یہی چلے گا اور کوئی نہیں چل سکتا۔ تو میرے نبی کی زندگی روشن کتاب ہے، کھلی کتاب ہے۔ میرے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یا تھوڑا ایک اور آیت جوڑتا ہوں، اللہ نے کہا رب ایک دعا مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے نبی نے فرمایا عجیب، جتنی دعائیں پہلے لوگوں نے مانگی اور جتنی آئندہ مانگی جائیں گی، ان سب دعاؤں کا نچوڑ ہے ایک جملہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے نبی جب دعا مانگتے تھے تو اس سے شروع کرتے تھے، پھر چلتے چلتے درمیان میں پہنچے تو اس کو دہراتے تھے، اور جب ختم فرماتے تھے تو اس دعا پہ ختم فرماتے تھے۔ یہ اتنی جامع دعا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے دعا مانگنے نہیں آتی، کیا مانگوں؟ کوئی عورت کہتی مجھے مانگنے، اسی کو دہراتے رہو دہراتے رہو دہراتے رہو دہراتے رہو۔ عربی میں نہیں آتی تو اس کا مفہوم مانگتے رہو، یا اللہ دنیا بھی خوبصورت کر دے، آخرت بھی خوبصورت کر دے۔ اب یہ آیت آگے حسنہ کا لفظ آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وہ جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو یا اللہ ہماری زندگی خوبصورت کر دے، تو اس دعا کی قبولیت کا مظہر ہے میرا نبی، کہ میرے نبی کی زندگی ہے اسوۃ حسنہ۔ ایک لفظ ہے اسوہ، ایک ہے حسنہ۔ جب کسی چیز کا حسن بلا دلیل ہو تو اس کے لیے حسن کا لفظ آتا ہے۔ کسی چیز کی خوبصورتی دیکھتے یہ پھول خوبصورت ہے، اب میں اس کے لیے کیا دلیل مانگوں کہ جناب مجھے دلیل دو۔ اور جس کا حسن آہستہ 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 کھلتا جائے کھلتا جائے کھلتا جائے، اس کو کہتے ہیں وسیم، وسامہ۔ اور جو چاروں طرف سے حسن نے اس کو گھیرا ہوا ہو، اس کے لیے قسامہ، قسامہ، وسامہ اور حسنہ۔ دیکھتے ہی جو چیز اٹریکٹ کرے وہ حسن، تھوڑا غور کرنے سے اور کھلے اور کھلے۔ وسیم، چاروں طرف سے خوبصورت ہو۔ قسیم، تو میرے نبی وسیم بھی تھے، قسیم بھی تھے، حسین بھی تھے۔ تو میرے اللہ نے کہا تم نے مجھ سے دعا مانگی آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا بھی اچھی وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت بھی اچھی ہے۔ سبحان، کیا اعتدال ہے، سبحان اللہ۔ نہ دنیا ہمیں چھوڑنے کا کہا، نہ آخرت کو بھلانے کا کہا۔ ایسا دنیا میں لگنا کہ آخرت چلی جائے یہ بھی ہلاکت ہے، اور ایسا آخرت میں لگنا کہ دنیاوی حقوق پائمال ہوں یہ بھی اللہ نے نہیں کہا ہے۔ اس کے درمیان میں کتنی خوبصورت زندگی میں سکھائی ہے۔ تو اب دو لفظ ہیں، اسوہ اور حسن۔ اسوہ کا ایک مطلب ہے نمونہ، نمونہ تو دوسرا اسوہ کا مطلب ہے غم کی تسلی۔ دولت کا مالی غم نہیں جا رہا، شہرت مل گئی غم نہیں جا رہا، عزت مل گئی غم نہیں جا رہا۔ تو اسوہ غم کی تسلی۔ تو میرے اللہ نے کیا خوبصورت بات ہے کہ تم میرے نبی کی زندگی پہ آؤ، خوبصورتی بھی ملے گی اور غم کی تسلی بھی ملے گی۔